زبیر صاحب ذرا فرمائیے گا، محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس، ان تمام چیزوں کو آلدو کے ذاتی رائے قرار دینا، لیکن ان تمام چیزوں کو انڈوز بھی کرنا، پیپل ول کی بات کرنا کیسے؟ کیا کوئی ریفرنڈم ہوگا اور کیا کوئی بڑی تبدیلی ہے جو پارلیمانی سسٹم کی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے کہ کیا پریزیڈنشل سسٹم کے بھی اشارے ہیں؟ میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ، میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مجھے انتظار ہے کہ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر میں سے کوئی چیلنج کرے محسن نقوی کو، تو میں اس حوالے سے تو داد دیتا ہوں رانا ثناء اللہ کی. اور رانا ثناء اللہ نے بات بھی صحیح کی ہے. وہ ان کے محسن نقوی کے 3.5 سال گنوا رہے تھے، ویسے وہ ان کو 4.5 سال اپنے وزیر اعظم کے گنوانے چاہیے تھے. دا پوائنٹ از کہ ایک ایسی افراتفری اب ہو چکی ہے نادیہ کہ جس کو کیچ اپ کرنا بڑا مشکل ہے. ایک وزیر علیم خان جو ہے وہ بیان دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف. وہ وفاقی وزیر ہے خواجہ آصف، ان کو جواب دیتے ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم ریزائن کیوں نہیں کر دیتے. ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ کا سنایا، اور وہ محسن نقوی وہ ان کے کیبنٹ کولیگ ہیں اور بہت دونوں سینئر ہیں. رانا ثناء اللہ بھی بہت سینئر ہیں. رانا ثناء اللہ ایک اور بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ ان چند لوگوں میں سے ہے جن کو دونوں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا کانفیڈنس حاصل ہے. سو وین ہی از اسپیکنگ تو یہ خود سے نہیں بول رہے، جس طرح محسن نقوی خود سے نہیں بول رہے تھے تو رانا ثناء اللہ بھی کسی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے. دیکھیں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ سسٹم ہم تو پہلے سے کہتے تھے، بہت سالوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے یہ بہت ہی انکمپٹنٹ ہیں، نکمے ہیں. ان میں اہلیت ہے ہی نہیں، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں سمجھ بوجھ نہیں ہے پرابلمز کو سمجھنے کی. یہ جو لیپ ٹاپ کا بات بالکل صحیح کی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ امپلائمنٹ جنریشن از فار مور امپورٹنٹ دین ڈسٹریبیوٹنگ لیپ ٹاپس. یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کارڈ دے دیا تو مسئلہ. بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، گروتھ ہوگی تو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. یہ ایک تضاد میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل آباد میں آدھی سے زیادہ ٹیکسٹائل مل بند ہو چکی ہیں، اور یہ وہاں کہتے ہیں کہ جی 50 بسیں آ گئی اور یہ ترقی کا پیمانہ ہے. ترقی کا پیمانہ وہ ہو جو ملیں بند ہوئی ہیں ان کو چلنا چاہیے، بلکہ اور ملیں لگنی چاہیے، اور فیکٹریز لگنی چاہیے، اور انڈسٹریز لگنی چاہیے. امپلائمنٹ جنریشن سے جو فیکچول چیزیں ہوتی ہیں نا معیشت کے حوالے سے، پی ایم ایل این کو معذرت کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. کہ اچھا میں ذرا کمپلیٹ کر لوں ایک لاسٹ بات. سو بات یہ ہے کہ کلیپس کا مطلب ہوتا ہے نادیہ فیلڈ اسٹیٹ. اگر آپ ترجمہ جا کے گوگل میں دیکھ لیں، فیلڈ اسٹیٹ. So the second most powerful person in the country is calling the present stage as a failed state after 4.5 years of the present ruling regime. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام پھر کہاں جائیں؟ اور جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے ہوگا اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے. یہ عوام اگر ڈیسائیڈ کریں گے تو عوام کو پولیٹیکل پروسیس کے تھرو جب عوام کے پاس جانے کا موقع ملے گا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر اس چیز کو سپورٹ کرنے کا ہے تو وہ لے کے جائے عوام کے پاس. عوام ووٹ دیتے ہیں، اس کا حق بنے گا. نہیں، 2-3 طریقے ہیں نا زبیر صاحب. عوام کے پاس جائیں، یا تو پھر کوئی فریش الیکشن ہو، یا پھر عوام کے ساتھ ریفرنڈم کرایا جائے. لیکن یہاں پر آگے ذرا میں جاوید لطیف صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کر لوں. جی السلام علیکم جاوید لطیف صاحب. جی وعلیکم السلام. جاوید لطیف صاحب، جب محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، وزیر اعظم 16 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی، وہ آلدو کہ اس کو سیاسی بیان قرار دیا لیکن انڈوز سارا کچھ کیا. کیا مسلم لیگ نون واقعی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائی، سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، اور اب کچھ مزید ایسی تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں، اوور ہالنگ ریکوائرڈ ہے جس سے معاملات آگے چلیں؟ نادیہ، آپ کی گفتگو کے میں 2 حصے کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جو اپنا صورتحال ہے، اور جب کوئی کام کرتا ہے جواب دہ بھی وہی ہوتا ہے. وہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی کام نہ کرے گی تو وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ ایک کو پوچھتا ہی نہیں ہے. جس طرح کہ میں پی ٹی آئی کا ذکر کروں، جس طرح کسی اور جماعت کا ذکر کروں، اگر انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، کوئی انہوں نے کام نہیں کیا تو ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا.
اور مسلم لیگ نے اگر کچھ ڈلیور کیا ہے, تھوڑا کیا ہے, زیادہ کیا ہے, کس وقت کیا ہے, کس وقت کم کیا ہے, تو جواب دہ بھی وہی ہیں, لوگ توقع بھی انہی سے رکھتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے یہ کہ موجودہ حالات میں کل محسن نقوی صاحب کی گفتگو یا آج کے پریس کانفرنس کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں, بات تو بالکل ٹھیک ہے. یہ سسٹم جو ہے, میں سسٹم کا فیلئر نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا نیتوں کا. میں یہ کہوں گا کہ مختلف اوقات میں اس سسٹم پر جو آ کے بیٹھے, کسی نے ڈیلیور کیا, کسی نے کم کیا اور کسی نے بالکل نہ کیا. آپ دیکھیں کہ میں بار بار کل پرسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1956 کا آئین, 1973 کا آئین, 18ویں ترمیم, یہ کنسنسس سے بنے تھے. اور انہوں نے کس موقع پہ کسی نے 56 کے آئین پہ, 73 کے آئین پہ کام کیا ہے, نہیں کیا, بنانے والے نے بھی کتنا کام کیا ہے, اس میں کتنی امینڈمنٹ لے کے کب آئے, یہ آپ کے سامنے چیزیں. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو اختیارات ملے, کسی صوبے نے اگر بہتر حکومت کی ہے یا بہتر گورننس کی ہے یا بہتر ڈیولپمنٹ دی ہے, ڈیلیور کیا ہے, تو اس کی نیک نامی ہوگی. مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کیونکہ فلاں صوبے نے ڈیلیور نہیں کیا لہٰذا اس کے 4 صوبے اور بنا دیے جائیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صوبوں کی بات نہیں کی. دیکھیں اگر لیپ ٹاپ کی بات ہوئی ہے کہ لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا, تو یہ ڈیفینیٹلی پنجاب ہی کر رہا ہے. پھر شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ 14 نہیں, آپ 16-18 گھنٹے بھی کام کر لیں, تو یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا. تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا طوفان ہے جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر, میں نہیں سمجھ رہی, مطلب محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے کیبنٹ کے سینئر ممبر ہیں, وزیر داخلہ ہیں, کہ یہ سسٹم اس طرح سے نہیں چلے گا, چینج کرنا پڑے گا, عوامی امنگوں کے مطابق کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ عوامی امنگوں کے مطابق ہے, نہ یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر وہ آپ کو کاکروچ سے بھی ڈرا رہے ہیں. ویسے مجھے تو ہر ایک سے ہی ویسے ڈر لگتا ہے, کیونکہ پچھلے 40-45 سال سے تو ہم ڈر ہی رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے. اس سے پہلے بھی ڈرانے والے بھی لوگ موجود تھے اور ڈرنے والے بھی لوگ موجود تھے. اب محمد زبیر صاحب دلیر آدمی ہیں, یہ نہ ڈرے, میں تو ڈرتا ہی رہتا ہوں. مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, مگر جب آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں تو بھائی یہ بھی کلیئر کریں نا کہ آپ نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیا ڈیلیور کیا. آپ نے ذاتی طور پر, آپ کی ممبر کیبنٹ کا ہونے کے ناطے, سر یہ تو وزیر اعظم پوچھے نا ان سے, وزیر اعظم کا رائٹ ہے, وہ ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی, آپ نے سسٹم کولیپس ہونے کی بات کی, آپ نے کیا ڈیلیور کیا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو پھر وزیر اعظم کے ہاتھ میں. نادیہ, آپ کا بھی کیونکہ ڈیوٹی ہے سوال کرنا, مگر مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں. شور سر. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کون بولتا ہے, کتنا بولتا ہے, کہاں سے بولتا ہے, کون کتنا با اختیار ہے, کون بے اختیار ہے, یہ ساری چیزیں میں بھی جانتا ہوں اور آپ کے جتنے گیسٹ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں. مگر میں کہنا یہ جو چاہتا ہوں کہ بھائی سسٹم کو بلیم کرنے کی بجائے نیتوں کو دیکھیں. آئین قانون بنتے رہتے ہیں مگر کون اس پہ عمل کرتا ہے, کون نہیں کرتا, یہ بھی دیکھا جائے. اور یہ بھی ضرور دیکھا جائے کہ بھائی اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس سسٹم کو چلنے کون نہیں دیتا. جو کاکروچ سے ڈراتے ہیں, تو میں وہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو بات وہاں کھڑے ہو کے کشمیر میں کی گئی ہے اور جس کا حوالہ دیا گیا ہے, اس نفرت کے بیج کو بونے والے کون ہیں. اور پھر مجھے بڑا اچھا ہوتا ہے یہ جو ڈرانے والے ہیں یہ اس بات سے مجھے آگاہ کر رہے ہوتے, آپ کو آگاہ کر رہے ہوتے, قوم کو تسلی دے رہے ہوتے کہ جنہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ وہاں غلط فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے یہ نفرت زیادہ بڑھی, یا آج وہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوئی, پاکستان مخالف قوتوں کو, یا جو وہاں بات کی جاتی ہے یہ پراکسی ہے کسی کی, یا وہاں جو بات کی جاتی ہے کہ فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے. بھائی آج مجھے پتا ہے یا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے اور یہ کیا جاتا ہے. آپ
गलत फैसला, मेरे से भी चलें। गलत फैसला हो। हाँ बिल्कुल हो आप सकता है। ये तो- देखिए गलत फैसले तो लेकिन- डेफिनेटली किसी से भी हो सकते हैं, आपसे हो सकते हैं, मुझसे हो लेकिन- सकते हैं, लेकिन बात ये है, फिर मैं गुफ्तगू को यहाँ पे आप एक समेटूंगी। सेकंड। सॉरी जावेद लतीफ़ साहब, बार बार एक्चुअली कहा जा रहा है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात पूरी मुकम्मल कीजिएगा। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो इंतज़ामी यूनिट की बात है, उस पर क्या तमाम जमातें उस पर यकसू होंगी, पुरानी जो पावर में थे वो भी साथ बैठेंगे, ऐसा कोई अमल शुरू हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।